بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات اور انسان کی عملی زندگی میں عقیدہ اور ایمان کی ضرورت و اہمیت۔ عقیدہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور انسان کی عملی زندگی پر عقیدہ ہی حاکم ہوتا ہے۔ عقیدہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور انسان کی عملی زندگی پر عقیدہ ہی حاکم ہوتا ہے۔ جس نوعیت کا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی اس سے عمل سرزد ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو اس کا عمل بھی درست ثابت ہوگا، اور اگر عقیدہ ناقص اور محدود ہو تو اس کے عمل میں بھی جگہ جگہ پر نقائص اور محدودیت نظر آئے گی۔ انسان کی عملی زندگی میں اس کی اخلاقی رویے، اس کے اجتماعی رویے، یہ تمام چیزیں انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور انسان کے عمل کی عمارت جس بنیاد پر استوار ہونی چاہیے وہ انسان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمارت اس وقت مضبوط ہوتی ہے کہ جب اس کی بنیاد اور اساس مضبوط ہو، لہذا ایمان اور عقیدہ انسان کی عمل کی عمارت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ عمل ایک سواری ہے اور اس سواری کی مہار انسان کے عقیدے اور ایمان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ اور ایمان جس طرف اس کے عمل کی سواری کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسلامی فکری نظام میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی چاہیے، سب سے پہلے جس پر توجہ دینی چاہیے وہ عقائد اور ایمانیات کا موضوع ہے۔ عقائد کیا ہیں؟ عقائد ان حقائق کے مجموعے کا نام ہے جن پر انسان اپنی عقل سے قائل ہو اور دل سے اس پر مطمئن ہو کر ایمان لے آئے اور اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ عقائد منتشر اور پراکندہ، متزلزل اور غیر یقینی شکوک و شبہات پر مبنی حقائق کا نام نہیں ہے، بلکہ ان محکم اور مدلل دلائل پر مبنی حقائق کا مجموعہ ہے کہ جو انسان کی عقل و دل کے اندر راسخ ہو جائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں عقائد کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اس کا توحید پر عقیدہ اور ایمان ہے، اس کا رسالت پر، امامت پر، عدل الہی پر ایمان اور عقیدہ ہے، تو یہ عقائد اس کی زندگی میں کیا اثر رکھتے ہیں؟ اگر اس کا توحید پر عقیدہ ہے اور اللہ کا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے پر اگر اس کا ایمان ہے، تو پھر انسان کسی کیمرے کی آنکھ سے صرف منظم نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر جگہ پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی قدرت خدا کی ذات اقدس ہے، تو پھر وہ انفرادی اور اجتماعی میدان میں کسی اور طاقت سے وہ ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ جب وہ نبوت اور امامت پر ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک صالح قیادت نظر آتی ہے کہ معاشرے کی باغ دوڑ اور اس کی زمام ایک صالح اور الہی حاکم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جب وہ قیامت پر نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے ہر عمل پر حساس ہے کہ اس عمل کا حساب ہوگا، نیکی کا بھی بدلہ ہوگا اور برائی کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا کی صورت میں۔ لہٰذا یہ عقائد انسان کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسان کی عمل کی زندگی متاثر ہوتی ہے عقائد سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اصلاح ہو جائے تو اس اصلاح کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بہتر طور پر استوار کرے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو جہاں سے ہم نے انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی عظیم سعادت میں اور اس عظیم موقع پر فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے انہی عقائد کی درستگی کے لیے آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔